یوٹیوب پر آپ جا کر کے ٹائپ کیجئے صوفی عبدالرشید تلاوت، ان کی تلاوت سامنے آ جائے، کوئی بناوٹ نہیں، سمپل آواز ہے اور پاٹدار آواز، روکدار آواز ہے، اور جب تلاوت کرتے ہیں ایسا لگتا ہے ڈائریکٹ دل کو چھو رہی ہے۔ افریقن قاریوں کی قرت بہت پیاری لگتی ہے، دل کو اپیل کرتی ہے، دل کو اثر کرتی ہے۔ آپ قرآن کو سننا شروع کر دیجئے، گانا سننا بھول جائیں گے آپ، میوزک کی محبت دل سے نکل جائے گی، قرآن کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی۔ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی قرآن سنا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں عبداللہ اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے کہا میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ اے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر تو قرآن اترا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ میں دوسرے کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ ابھی دلی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں جو مدینہ کے امام آئے تھے شیخ عبداللہ البوئی جان، انہوں نے نماز پڑھائی دلی میں، اللہ کتنی پیاری آواز۔ اس وقت حرم کے جو نئے امام آئے ہیں مکے میں، رمضان کے لاسٹ میں گیا تو اتفاق سے ایک دن تراویح کی نماز میں نے ان کے پیچھے پڑھی، ان کا نام ہے شیخ بدر الترکی، اللہ کیا قرآن پڑھتے ہیں۔ شیخ سعود الشریم کی کمی کو پورا کرنے کا کام کر رہے ہیں شیخ بدر الترکی، بہت ہی پیارا قرآن پڑھتے ہیں۔ آواز اچھی ہو، اور اچھی آواز میں کوئی قرآن پڑھے میرے بھائیوں تو انسان کا دل بیدار ہو جاتا ہے، انسان کی روح سرشار ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اے عبداللہ اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے، سورہ نساء کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی غور سے سن رہے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے حضرت عبداللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اوپر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہے جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کے اوپر آپ کو گواہ لائیں۔ جب اس آیت پر پہنچے عبداللہ بن مسعود، کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا حسبک الآن، اے عبداللہ رک جاؤ، بس کرو۔ کہتے میں نے نظر اٹھا کے دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے پیارے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ ذمہ داری کا احساس تھا آپ کے کندھے پر، آپ کو اس بات کا احساس تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھے پر ڈالی جائے گی۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر کمی ہے کسی چیز کی تو ذمہ داری کے احساس کی کمی۔ جلسہ کرانے والوں سے کہنا چاہوں گا، بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ، کوئی جلسے کی کمیٹی کا صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، کوئی خزانچی ہے۔ میں کہیں پروگرام میں جاتا ہوں، لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں شیخ صاحب میں جلسے کا ناظم ہوں، میں جلسے کا صدر ہوں، میں مدرسے کا ناظم ہوں۔ لوگ فخر کرتے ہیں، لوگ ناز کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، اس ذمہ داری پر فخر مت کیا کرو، اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ آپ کے اسی کٹیہار کے علاقے میں جلسہ ہو رہا ہے اور جلسے کا بہت بڑا گیٹ لگایا جا رہا ہے، اور ایک طرف مولانا جرجیس صاحب کی اور ایک طرف میری بڑی بڑی فوٹو اس گیٹ پر لگا کر کے پوری دنیا میں اس کو پبلش کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ لوگ تو ہم سے سوال کرتے ہیں، میرے پاس فیس بک پر، واٹس ایپ پر سینکڑوں لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کیوں نہیں منع کرتے؟ آج گیٹ لگ رہا ہے، کل اسٹیچو بننا شروع ہو جائے گا۔ برائیاں اسی طریقے سے میرے بھائیوں، برائیاں جب شروع ہوتی ہیں نا بہت چھوٹی شکل میں ہوتی ہیں، پھر وہ دھیرے دھیرے انڈے دیتی ہیں، بچے دیتی ہیں۔ پہلے آپ کے کٹیہار میں جلسے نہیں ہوتے تھے، پھر دھیرے دھیرے جلسوں کے پوسٹر میں، اشتہار میں فوٹو ڈالنے کا سسٹم آیا۔ مجھ سے لوگ فوٹو مانگتے ہیں، جلسہ کمیٹی کے لوگ، میں کہتا ہوں نہیں میں فوٹو نہیں دوں گا، مگر آج کے زمانے میں فوٹو حاصل کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ
گوگل پہ عبدالغفار سلفی لکھ کے بہت فوٹو آ جائیں گے آپ کے سامنے. فوٹو لے لیا لوگوں نے, لے کے پوسٹر پہ ڈال دیا. اب لوگ تو مجھ سے پوچھتے ہیں عبدالغفار صاحب آپ نے کیوں پرمیشن دی, کوئی جا. میں نے کہا بھائی میں منع کرتا ہوں, مگر یہ جلسے والے مانے تب تو. اور ابھی آپ کے اسی علاقے میں ایک پروگرام ہونے والا ہے اور بڑے بڑے گیٹ پر قد آدم سائز کا ہمارا اور مولانا جرجیت صاحب کا فوٹو لگا دیا لوگوں نے. اب صاحب وہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ مولوی ہیں کہ نیتا ہیں, کیا ہیں آپ؟ ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا, جلسے کی کمیٹی کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا, آپ کوئی راجنیتک پروگرام نہیں کرتے ہیں, کوئی پولیٹیکل پروگرام نہیں ہے, آپ ایک ریلیجیس فنکشن, ایک دھارمک آیوجن, ایک مذہبی پروگرام کرتے ہیں. اور جب مذہبی پروگرام کرتے ہیں تو مذہب کے دائرے میں رہ کر کے کام کیجیے. میں ہر تقریر میں بول رہا ہوں, سیمانچل کے جلسوں میں پائی جانے والی خرابیوں پر شاید, میں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں, شاید جتنا میں نے بولا ہے شاید کسی دوسرے وقتہ نے, کسی دوسرے مقرر نے بولا. یہ عورتوں کا جمگھٹ, یہ لڑکیوں کا سڑکوں پر لائن لگا کر کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہونا, یہ عورتوں کا لڑکیوں کا بیٹھ کر کے خریداری کرنا, یہ جوان لڑکیوں کا سج سنور کر کے پروگرام میں آنا, میں نے ہر بات کو لے کر کے ٹوکا ہے, منع کیا ہے, اعتراض کیا ہے. مگر وہ کہاوت ہے, بھینس کے آگے بین بجاؤ بھینس کھڑی بگرائے, بھینس کی طرح ہم اور آپ ہو چکے ہیں. ذمہ دار ہو تو یہ ذمہ داری آپ کے گردن پر ایک بہت بڑی امانت ہے. اس امانت کے بارے میں سوچو میرے بھائی. جلسہ کرا رہے ہو, جلسے کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے کہ تو جلسے کا صدر تھا, تو جلسے کا سیکریٹری تھا, تو کمیٹی میں تھا, تو نے یہ کام کیوں ہونے دیا. اور میں یہ بھی بتا دوں, مجھے معلوم ہے 500 لوگ 1000 لوگ جلسے میں آتے ہیں, اس میں زیادہ تر لوگ انٹرٹینمنٹ کرنے آتے ہیں, منورنجن کرنے آتے ہیں. کس کی تقریر کیسی تھی, منگلا وقتہ کیسا بولا, اردو وقتہ کیسا بولا, عبدالغفار صاحب کیسا بولے, فلاں صاحب کیسا بولے, بس وہ اسی مقصد کے لیے آتے ہیں. مگر میں یہ بھی جانتا ہوں ان ہزاروں لوگوں کی بھیڑ میں شاید اللہ میری تقریر کو سن کر کے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے. واللہ میں نہیں جانتا کہ اس میدان میں جو بھی محنت کر رہا ہوں یہ محنت اللہ کے قبول ہوگی کہ نہیں. کل رات میں اتر پردیش میں سدھارتھ نگر میں پروگرام تھا, نیپال بارڈر کے قریب, بنارس سے 300 کلومیٹر دور. وہاں میں دوپہر میں کلاس کرتا ہوں, بائی کار وہاں رات میں 10 بجے پہنچتا ہوں, رات میں 1 بجے وہاں سے تقریر کرنے کے بعد اسی کار سے بنارس واپس آتا ہوں, صبح 7:30 بجے گھر پہنچتا ہوں, پھر بیگ لیتا ہوں, مدرسے جاتا ہوں, مدرسے بچوں کو پڑھاتا ہوں, پھر مدرسے سے ڈائریکٹ آپ کے بہار کے لیے نکل جاتا ہوں. مجھے پوری رات بستر نصیب نہیں ہوا میرے بھائی. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت قربانی دے رہا ہوں, لیکن جو محنت ہو رہی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ اس کو قبول کرے گا. ہم تو دعا کر سکتے ہیں, امید کر سکتے ہیں میرے بھائی. مگر واللہ بتا رہا ہوں, جب کٹیہار میں, پورنیہ میں, ارریہ میں, کشن گنج میں کہیں پر بھی کوئی نوجوان ملتا ہے اور کہتا ہے شیخ صاحب آپ کی تقریر سنتے سنتے میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا, اب نماز پڑھنے لگا, پہلے جوا کھیلتا تھا اب جوا کھیلنا بند کر دیا, پہلے غلط لائن میں تھا اب اس لائن میں نے چھوڑ دیا. ایسا لگتا ہے اے اللہ یہ راتوں کا جاگنا, یہ آرام قربان کرنا, یہ لمبے لمبے سفر کرنا, یہ اپنی جان کو خطرے پہ ڈال کر کوہرے کے موسم میں اتنے لمبے لمبے بائی روڈ سفر کرنا, اے اللہ شاید یہ سفر, یہ محنت اگر کسی ایک بے نمازی کے نمازی بننے سے اور کسی ایک غلط انسان کے صحیح راہ پہ آ جانے سے اگر یہ محنت تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے تو شاید اسی کے بہانے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. میرے پیارے بھائیوں, ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے پیارے نبی کے سامنے قرآن پڑھا گیا, آپ رونے لگے, کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن آپ کے سامنے وہ جو ذمہ داری ہوگی اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے پیارے نبی رونے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نبی سے محبت کرتے ہو تو نبی کی پسند کا خیال کرو. نبی کو قرآن پڑھنا بہت پسند تھا, نبی کو قرآن سننا بہت پسند تھا. اور آگے بڑھیے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث, مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں. النساء, عورتیں بہت پسند ہیں.
اب آپ کہیں گے مولانا صاحب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے نبی یہ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے عورتیں بہت پسند ہیں؟ اس کا تو غلط مطلب بھی کوئی نکالنے والا نکال سکتا ہے؟ نہیں، نبی نے کہا کہ دنیا میں عورتیں پسند ہیں، اس کا مطلب پہلے سمجھ لیجیے کہ اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ اتہاس اٹھائیے اور اس زمانے کی جغرافیائی حالات آپ دیکھیے کہ اس وقت عرب کی دھرتی پر عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا۔ لڑکی پیدا ہوتی تھی، باپ اپنے ہاتھوں سے لے جا کر کے زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ باپ مر جاتا تھا، سوتیلی ماں سے اس کا بیٹا شادی کر لیتا تھا۔ شوہر مرتا تھا، 1 سال تک عورت ایک کوٹری میں بند کر دی جاتی تھی اور 1 سال تک عدت مناتی تھی اور سوگ مناتی تھی اپنے شوہر کا۔ جانوروں کی طرح، گھوڑے اور گدھوں اور بیل کی طرح عورت بکتی تھی مارکیٹ میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سوسائٹی کے اندر اگر مہیلاؤں کو ان کا استھان کسی نے دیا ہے، مہیلاؤں کو کا اگر ان کا صحیح مقام دنیا کو کسی نے بتایا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے عورت کا مقام بیان کیا۔ آپ نے کہا عورت اگر بیٹی ہے تو اس کا یہ مقام ہے، عورت اگر ماں ہے تو اس کا یہ مقام ہے، عورت اگر بہن ہے تو اس کا یہ مقام ہے۔ نبی نے عورت کی ہر حیثیت کو دنیا کے سامنے بیان کیا۔ اس لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے دنیا میں عورتوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے۔ عورت پر اتیاچار ہو، عورت پر ظلم ہو، عورت کو مارا جائے، عورت کو پیٹا جائے، یہ میرے نبی کو پسند ہے۔ دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے لوگ آئے۔ گاندھی جی کا نام ہمارے دیش میں بہت بڑا نام ہے، گاندھی جی کو کہا جاتا ہے صاحب مہاتما گاندھی۔ بہت بڑے بڑے نام آئے۔ بڑے بڑے لوگوں کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ صاحب وہ برہمچاری ہوتے ہیں، عورت سے دور ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں بیوی بچے نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہم کو یہ نہیں سکھایا۔ ہمارے نبی نے شادی بھی کی، ہمارے نبی کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے دنیا میں عورت بہت پسند ہے۔ النساء والطیب، اور دوسری چیز جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، خوشبو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی کو خوشبو بہت پسند ہے، اور اسی لیے کوئی خوشبو اگر تحفے میں دے تو لے لینا چاہیے، خوشبو کا تحفہ لوٹانا نہیں چاہیے، خوشبو کا تحفہ ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی تحفے میں خوشبو دے تو لے لینا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ذرا سینے پر ہاتھ رکھو، دل پر ہاتھ رکھو اور بتاؤ کل فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 4 ٹائم کی نماز میں سے آپ نے کتنے ٹائم کی نماز پڑھی ہے؟ آپ دل پر ہاتھ رکھیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں مولوی صاحب میں بہت بڑا کاروباری ہوں، میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، بہت بڑا ویاپاری ہوں، مجھے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا، تو معاف کرنا میرے بھائی، آپ کے کاروبار سے بڑھ کر کے نماز ہے، نماز سے بڑھ کر کے آپ کا کاروبار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے میرے متقی بندے وہ ہیں، میرے پرہیزگار بندے وہ ہیں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ میرے متقی بندے وہ ہیں، ان کا کاروبار، ان کا لین دین ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ وہ نماز اپنے ٹائم پر پڑھتے ہیں، کاروبار کے باوجود، لین دین کے باوجود وہ نماز کے معاملے میں کبھی کوئی لاپرواہی نہیں کرتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ان کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر ہوتا ہے۔ قیامت کے دن پہلا سوال یہ نہیں ہوگا کہ آپ کتنا پیسہ کماتے تھے، آپ کے بچے کتنے تھے، آپ کی بیوی کیسی تھی، آپ کا پریوار کیسا تھا۔ دنیا کا پہلا سوال قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، بندے سے پہلا سوال نماز کے بارے میں۔ نماز کے بغیر جنتی جنت میں نہیں جائے گا، اور بے نمازی اسی بے نمازی ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں کہتا ہے
جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں آئے؟ تم نے کون سا ایسا گناہ کیا تو تم جہنم میں چلے آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو جہنمی جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر نبی سے محبت کرتے ہو، نبی کو نماز سے بہت محبت تھی۔ نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے تو بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے ہمارے دل کو سکون عطا کرو۔ میرے نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، جن کو جاب نہیں مل رہی ہے، جو گورنمنٹ جاب کے لیے ایگزام دے کر کے بیٹھے ہیں اور رزلٹ کے انتظار میں ہیں، جو IAS کی تیاری کر رہے ہیں، جو IPS کی تیاری کر رہے ہیں، جو UPSC کی تیاری کر رہے ہیں، جو BPSC کی تیاری کر رہے ہیں، جو نیٹ کے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، دنیا کی کوئی بھی ٹینشن ہو، آؤ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ تو کرو، اللہ کے آگے اپنا سر تو جھکاؤ، اپنے رب سے سجدے میں مانگ لو جو مانگنا ہے۔ اور خاص طور سے رات میں اگر ٹائم ملے تو تہجد کی نماز پڑھ دو میرے بھائیوں، اور تہجد کی نماز میں سجدے میں مانگ لو اللہ سے جو مانگنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اگر ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، اور وہ چیز کیا تھی؟ شرم و حیا بہت زیادہ آپ کو پسند تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس آئی، عورت کا نام تھا فاطمہ بنت عقبہ، وہ بیعت لینے کے لیے آئی۔ اس نے آ کر کے پردے کے اس پار عورت ہے، اس پار اللہ کے نبی ہیں، وہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں بیعت کرتی ہوں۔ نبی نے کہا بیعت کرو، کہتی ہے میں بیعت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا بیعت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی؟ اس نے کہا ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا چوری نہیں کرو گی؟ اس نے کہا چوری نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا زنا نہیں کرو گی؟ جب اس لڑکی نے، اس عورت نے زنا کا نام سنا، حدیث کے الفاظ ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اس عورت نے اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھا۔ اس کو بہت حیرت ہوئی، عزت دار عورت، شریف عورت، اچھے خاندان کی عورت زنا کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں، میں تو زنا کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی کو اس عورت کا انداز بہت پسند آیا۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ دیکھو کتنی شریف عورت ہے، کتنی عزت دار عورت ہے۔ زنا کا نام آیا تو اس نے فوراً سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے لیے یہ تصور کے باہر کی بات ہے، یہ سپوز بھی نہیں کر سکتی، یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ زنا کرے گی وہ عورت۔ اور آج حالات کیا ہیں؟ آج حالات یہ ہیں کہ پہلے کے دور میں پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں اگر کسی کے بارے میں یہ سن لیا جائے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے یا وہ لڑکی غلط کام کر رہی ہے، پورا گاؤں تھوکتا تھا اس لڑکا اور لڑکی کے اوپر۔ اور آج حالات یہ ہے میرے بھائی، حالات یہ ہے، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ کلچر عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج زناکاری اور بدکاری کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آج ریلوے اسٹیشن پر چلے جاؤ، بڑے بڑے پارکوں میں چلے جاؤ، بڑے بڑے ہوٹلوں میں چلے جاؤ، مسلمان لڑکیاں، مسلمان لڑکے آپ کو اس لعنت میں، اس برائی میں، اس دلدل میں مبتلا نظر آئیں گے میرے بھائی۔ زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی بے حیائی کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے اور حیا کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، اور وہ چیز یہ تھی کہ اللہ کے پیارے نبی کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے، سخاوت بہت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بہت سخی تھے، آپ بہت پیسے والے تو نہیں تھے، بہت دولت والے تو نہیں تھے، مگر جتنا اللہ نے نوازا تھا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اپنے انتقال سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی نے اپنے سارے ہتھیار مسلمانوں کو دے دیے، جو بھی تیر تھے، تلوار تھے، سب مسلمانوں کو ہبہ کر دیے، دے دیے۔
آپ کے گھر میں 7 دینار رکھے ہوئے تھے، آپ نے ان 7 دیناروں کو صدقہ خیرات کر دیا، اپنے لیے کوئی زمین نہ اکٹھا کی، اپنے لیے کوئی جائیداد نہ بنائی، کوئی پراپرٹی نہ بنائی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ کے قیمتی چادر لا کے دے دی، اس وقت اللہ کے نبی کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی اور آپ کو وہ چادر بہت پسند بھی تھی، آپ نے اس چادر کو اپنے بدن پہ اوڑھ لیا۔ ایک دوسرے صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ برا نہ مانے تو یہ چادر مجھ کو دے دیں۔ صحابہ کرام کو بہت برا لگا کہ اللہ کے نبی کو اس چادر کی ضرورت بھی ہے اور اللہ کے نبی کو وہ چادر پسند بھی ہے، اور صحابی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کسی کو نہ نہیں کرتے، پھر وہ چادر مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اپنی یہ چادر دے دیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ نبی نے اپنے بدن کی وہ چادر اتاری اور صحابی کو دے دی۔ جیسے ہی نبی نے صحابی کو چادر دے دی، صحابی نے چادر کو چوم لیا، کہا اللہ کے نبی میں یہ چادر اوڑھنے کے لیے نہیں مانگ رہا تھا، میں یہ چادر پہننے کے لیے نہیں مانگ رہا تھا، چونکہ یہ چادر آپ نے اوڑھی ہے، آپ کی باڈی سے یہ چادر ٹچ ہوئی ہے، آپ کے بدن پر یہ چادر اوڑھی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب میں انتقال کر جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے کفن میں اس چادر کو استعمال کیا جائے، میرے کفن میں اس چادر کو یوز کیا جائے۔ مگر مسئلہ یاد رکھیے گا، نبی کے بدن کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا تھا اور نبی کے بدن سے تبرک حاصل صحابہ کرام کرتے تھے۔ اب کسی ایرے غیرے نتھو خیرے آج کے دور کے کسی عالم، کسی امام، کسی پیر، کسی بزرگ کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ اس کے بدن کو لوگ برکت والا سمجھیں اور اس کے بدن کا اترا ہوا کپڑا اس کو لوگ برکت والا سمجھ کے پہنیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ چیز نبی کے ساتھ خاص تھی، صحابہ کے ساتھ خاص تھی۔ صحابہ نبی کے بدن کو برکت والا سمجھتے تھے اور نبی نے ان کو منع بھی نہیں کیا، بعد میں کسی کے انسان کے لیے اس کی پرمیشن نہیں دی۔ تو نبی کو کنجوس لوگ پسند نہیں تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، بہت میلا کچیلا کپڑا پہنے ہوئے تھے، بڑا پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا الک من مال، کیا تیرے پاس مال و دولت ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی بہت پیسہ ہے، اتنے اونٹ ہیں، اتنے گائے، اتنے بیل، اتنے بکریاں ہیں۔ آپ نے فرمایا جب اتنے پیسے والا تو ہے تو یہ پھٹا پرانا کپڑا کیوں پہن کے آیا ہے؟ اے میرے صحابی، جب اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت تمہارے بدن پہ نظر آئے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا سرکاری نوکری کر رہے ہیں، مدرسے میں، اسکول میں، 50,000 60,000 روپیہ مہینہ تنخواہ ہے، مگر ان کی نیت میں اتنی کنجوسی ہے 10 روپے کی چائے پلانا بھی ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور وہ چاہیں تو کار خرید سکتے ہیں مگر وہ اپنے گھر سے مدرسہ یا اسکول سائیکل چلا کے جاتے ہیں۔ یعنی ایک انسان 5,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے، اس کے مقابلے میں یہ 50-60,000 روپے مہینہ کما رہا ہے۔ اس کا لائف اسٹائل اور اچھا ہونا چاہیے مگر یہ اور کنجوس ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دیتا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دولت والا بنایا ہے تو آپ کی ویش بھوشا سے، آپ کے کپڑے سے، آپ کی ڈریس سے یہ پتہ لگنا چاہیے کہ ہاں اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ یہ اسلام میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ پیسے والے ہیں اور پھٹا پرانا میلا کچیلا کپڑا پہنیں۔ اس بات کی اسلام کے اندر اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ نبی نے پسند کیا کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو وہ نعمت آپ کے اوپر نظر آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی اور وہ چیز یہ تھی کہ آپ آخرت کی نعمتوں کو پانا چاہتے تھے اور دنیا کی نعمتوں سے بس ضرورت بڑا فائدہ اٹھاتے تھے، دنیا سے آپ دل نہ لگاتے تھے، دنیا سے بہت زیادہ آپ رشتہ نہیں جوڑتے تھے۔ اس کی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک مرتبہ صحابہ کرام آتے ہیں،